بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس یا پھر جشن ولادت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان تقریب کی صدارت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ روحانی طور پر کر رہے ہیں، کیونکہ جسمانی حوالے سے وہ بیمار ہیں۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہو، اندازہ ہو کہ آپ کا یہاں آنا، تشریف لانا یہ معمولی نہیں۔ ایک تو نام ہی کافی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم اور آپ جمع ہوئے، لیکن یہ تقریب اس لیے منعقد کی گئی ہے کہ 5واں کل کراچی بین الجامعات اور بین المدارس مقابلہ حسن قرات و حسن نعت اور حسن تقریر کے کامیاب طلباء کے درمیان تقسیم انعامات کے حوالے سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ تقریب کا آغاز تو ہو چکا، لیکن ہم نے ترتیب اس طرح سے رکھی کہ کچھ مہمان تشریف لائیں تو پھر باقاعدہ آغاز ہو۔ اس کا آغاز ابھی انشاءاللہ العزیز ہمارے 5ویں کل کراچی بین المدارس اور بین الجامعات مقابلہ حسن قرات کے فاتح قاری محمد ضیاء اللہ فیضانی زید مجدہ کی تلاوت سے انشاءاللہ ہوگا۔ ہماری یہ آج کی تقریب اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں علماء کی ایک تعداد مدعو ہے، جس میں سے محسن زادہ حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر سید رفیع الدین شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے برادر مکرم حضرت علامہ پیر سید ظہور الحسن شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے صاحبزادے جناب سید طیب حمدانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی ہمارے مہمان خصوصی ممتاز محقق و مصنف، مترجم، مؤلف اور بہترین اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اعجاز بشیر اویسی دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ بزرگ اور بھی ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی محمد رفیق نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لائیں گے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صوفی محمد انور لودھی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز اپنی منتخب راہوں سے ہوتا ہوا، اور جو چیز متعین اور مرتب ہے اس کے مطابق آگے بڑھتا ہوا بہت جلد انشاءاللہ العزیز اختتام پذیر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا۔ ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اس وقت یہ جو بچے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں پھر رہے ہیں، یہ بچے اس ذوق کو
خراب کر رہے ہیں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ دائیں بائیں دیکھیں، اور جو بچے اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آئیں انہیں بٹھائیں، اور کوئی دائیں گیٹ سامنے گیٹ سے آ کے اس سائیڈ والے گیٹ سے نکل جاتا ہے، کوئی یہاں سے آ کر وہاں سے نکل جاتا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اس کو بھی ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ اسے دیکھیں اور اس پر نظر رکھیں، اور یہی کمیٹی کا جو ہے وہ اہم کام ہوتا ہے۔ تو آج کی جو یہ تقریب سعید ہے، یہ دراصل ہمارے جو 5ویں سالانہ کل کراچی بین الجامعات اور بین المدارس مقابلہ حسن قرات و حسن نعت اور حسن تقریر میں کامیاب ہونے والے طلباء کے درمیان تقسیم انعامات کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف، انشاءاللہ العزیز جب ہم انعامات دیں گے تو ہر بچے کے بارے میں بتا دیں گے کہ وہ کس ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ گزشتہ جو ہمارا 2023 میں مقابلہ ہوا تھا اس میں بہت زبردست پروگرام اسی طرح سے ہوا تھا، اور اس میں بہت سارے مدارس کے بچوں نے حصہ لیا، اور ایک کامیاب ہمارا مقابلہ وہ رہا۔ اور آج کا یہ جو ہمارا مقابلہ ہوا، اس میں جھلکیاں تو آپ کو ہمارے یہ لائیو دکھانے والے آپ کو دکھائیں گے، مکہ پروڈکشن والے، کیونکہ مقابلہ حسن قرات ہوا تو اس میں بھی تقریباً 20 سے زائد طلباء نے حصہ لیا، جس میں 3 طالب علم جن کا تعلق دارالعلوم میمن اور دارالعلوم حنفیہ غوثیہ اور جناح پبلک اسکول سے تھا، وہ کامیاب ٹھہرے۔ اسی طرح سے مقابلہ حسن نعت کے اندر بھی 20 سے زائد طلباء نے حصہ لیا، اور ان میں بھی ماشاءاللہ سے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے طالب علم انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جناح پبلک اسکول کے طالب علم نے دوسری پوزیشن حاصل کی، اور تیسری پوزیشن اس کے لیے لیاری کالج کے اسٹوڈنٹ جناب نصر اللہ صاحب نے حاصل کی، اور ایک اور ساتھی احمد علی نے بھی تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی طرح سے مقابلہ حسن تقریر میں ہمارے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کے طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور ایک ہمارے دارالعلوم برکاتیہ گلشن اقبال کے طالب علم نے تیسری پوزیشن حاصل کی، اور دوسری پوزیشن کے لیے وہ بھی ایک کسی یونیورسٹی یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا مقابلہ تقریباً تینوں طرح کے مقابلوں میں 50 سے زائد طلباء نے شرکت فرمائی اور اسے کامیاب بنایا۔ اور ہمارا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم بس یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بس ہمارا یہ مقصد ہے کہ دین کے طلباء کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ کی جائے، کیونکہ پوری دنیا میں خاص طور پر ہماری ملکی سطح پر گورنمنٹ کی طرف سے تمام قسم کے طلباء کو پذیرائی حاصل ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور ان کے لیے بہت سارے اعلانات کیے جاتے ہیں، اور انہیں بہت ساری مراعات ملتی ہیں، مگر دینی طلباء کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ گزشتہ دنوں ایک طالب علم جب وہ ایک عالمی مقابلے میں شرکت کی اس نے، اور وہ پہلی پوزیشن حاصل کی، اس کے باوجود بھی اس کی کوئی پذیرائی اتنی نہیں ہوئی جتنی کی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم دینی طلباء کو جو ہے ان کی پذیرائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور تاکہ یہ دین کا کام بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری آج کی اس تقریب کو بھی کامیاب فرمائے، آپ کو اس کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ آپ بالکل پرسکون طریقے سے ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ العزیز اپنی یہ متعینہ اور مقررہ جو ہماری اہداف ہیں اس کے مطابق یہ آگے بڑھتی رہے گی، اور بہت جلد انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اب میں ابرار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں۔